حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مسجد حرام کے اوپری حصے میں جہاں سے زمزم جاری ہوا کعبے کے قریب ایک درخت کے پاس چھوڑائے۔ اس وقت مدینہ میں نہ تو آدمی تھا نہ پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ کر چلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کے پیچھے دوڑ کر کہا، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ایسے جنگل میں جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ کچھ اور۔ حضرت اسماعیل کی والدہ نے یہ چند مرتبہ کہا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے کہا، تو اب اللہ بھی ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس چلی آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ کعبے کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اسی حالت میں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزے کا پانی پیتی تھی، حتیٰ کہ جب وہ پانی ختم ہو گیا تو انہیں اور ان کے بچے کو پیاس لگی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے لگی کہ وہ مارے پیاس کے تڑپ رہے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ وہ اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکی اور وہاں سے اپنے قریب کوہ صفا کی طرف چل دی۔ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں اور جنگل کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن انہیں وہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آیا جس سے وہ پانی مانگ سکیں۔ پھر وہ صفا سے اتری۔ جب وہ اترائی پر پہنچی تو اپنا دامن اٹھا کے ایسے دوڑی جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے، جہاں تک کہ وہ اس اترائی سے گزر گئیں۔ پھر وہ کوہ مروہ پر آ کر کھڑی ہو گئیں اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن اتنی دیر کھڑی رہنے کے باوجود کوئی شخص نظر نہ آیا۔ اسی طرح انہوں نے 7 مرتبہ کیا، کبھی کوہ صفا پر اور کبھی کوہ مروہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ کوہ مروہ پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی تو خود ہی کہنے لگیں، ذرا ٹھہر کر سننا چاہیے۔ انہوں نے کان لگایا تو پھر بھی آواز سنی، پھر خود ہی کہنے لگیں، تو نے آواز تو سنا دی، کاش کہ تیرے پاس فریاد رسی بھی ہو۔ یکا یک ایک فرشتے کو مقام زمزم میں دیکھا۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑیاں ماری۔ ایک اور جگہ پر مارنے کا بیان ہے جس کے فوراً بعد وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اسے حوض کی شکل میں بنا کر روکنے لگی اور ادھر ادھر کرنے لگی اور چلو بھر بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی زمین سے ابلنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو روکتی نہیں بلکہ چھوڑ دیتی، یا فرمایا چلو بھر بھر کر نہ ڈالتی تو زمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ ہوتا۔ انہوں نے پانی پیا اور بچے کو پلایا۔ پھر ان سے فرشتے نے کہا کہ آپ اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس سے یہ لڑکا اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ اس وقت بیت اللہ زمین سے ٹیلے کی طرح اونچا تھا، سیلاب آتے تھے تو اس کے دائیں طرف کٹ جاتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اسی طرح رہتی ہیں۔ قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ ان کی طرف سے گزرے تو انہوں نے کچھ پرندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہا، بے شک یہ پرندے پانی پر چکر لگا رہے ہیں۔ جبکہ ہمارا زمانہ اس وادی میں گزرا تو اس میں پانی نہ تھا، تو انہوں نے 1-2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے پانی دیکھا اور واپس آ کر سب کو پانی کے موجود ہونے کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ ادھر آئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہو کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، اجازت ہے، مگر پانی پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے شرط منظور کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھا، وہ انسانوں سے انس رکھتی تھی۔ وہ لوگ مقیم ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پیغام بھجوا کر وہاں بلا لیا۔ انہوں نے بھی وہیں قیام کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس چند خاندان آباد ہو گئے، اور اب اسماعیل بچے سے بڑے ہو گئے اور انہوں نے بنو جرہم سے عربی سیکھ لی۔ حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو انہیں بڑے بھلے معلوم ہوئے، اور جب وہ بالغ ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت سے نکاح کر لیا
اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں۔ عرصہ دراز کے بعد زمزم ناپید ہو گیا اور اس کے نشانات تک مٹ گئے۔ زمزم کے اجرا پر طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ سیلابوں اور بارشوں نے اس کے نشانات تک مٹا دیے۔ بنو جرہم جب مکہ سے گئے تو انہوں نے اس کنویں کو مٹی وغیرہ سے بھر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کا اصل وطن یمن تھا۔ یمن میں قحط پڑا، جس کی وجہ سے قبیلہ بنو جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے راستے میں حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد امالکہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور وہ اپنی والدہ ماجدہ کے قریب دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد وصیت کے مطابق ان کے بیٹے قدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ کچھ زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں اختلافات کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکے میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام مکے کے اطراف میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکے سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جاتے جاتے خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم میں دفن کر گئے اور زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمزم زمین کے خوار ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ بنی جرہم کے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکے میں واپس آ گئے، مگر زمزم کی طرف کسی نے توجہ نہ کی اور کوئی زمانہ تک اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکے کی حکومت اور سرداری حضرت عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خدا بندی اس طرح متوجہ ہوا کہ زمزم جو عرصے سے بند اور بے نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو سچے خواب کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں کہا کہ برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے؟ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا وہ شخص کہہ رہا ہے مدنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مدنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی گم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات بتلائے گئے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے قریش سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاڑو لے کر اپنے بیٹے خارس کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور خارس مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد نشانی ظاہر ہوئی اور حضرت عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ رات کو ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو حضرت عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی حضرت عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو گیا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات رونما ہوئے تو حاسدوں نے اس طرح کے کام کرنا چھوڑ دیے۔ آب زمزم کی فضیلت سے متعلق بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ اسی لیے علماء اس بار متفق ہیں کہ آب زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل اور تمام پانیوں کا سردار ہے، سوائے اس پانی کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے معجزے کے طور پر نکلا تھا۔ اسی لیے حج اور عمرہ کرنے والے دور دراز سے آئے لوگ اسے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایسا کرنا مستحب بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ زمزم لے جایا کرتی تھی اور ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھ زمزم لے جایا کرتے تھے۔ زمزم اپنے ساتھ لے جانا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ زمزم لے جاتے تھے اور مریضوں پر چھڑکتے تھے اور انہیں پلاتے تھے۔